لله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي على الحوض. سبحان الله. ما شاء الله. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على میرے دوستوں بھائیوں اور بزرگوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناچیز کو آپ حضرات کے سامنے کلمات حق کا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ حضرات کو کلمات حق کا سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب تک زندگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارے عزیزوں، آپ کی اور میری ملاقات پہلی ہے، لیکن ایک عظیم الشان پروگرام پر ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب نقشبندی دعوت برکات عالیہ کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے کہ اس مرد کلندر نے آپ کو اور مجھے ملاقات کا موقع بخشا، اور مجھے ان اکابرین نے، اسلاف نے دین کا جو سبق پڑھایا ہے اسی کے متعلق حکم فرمایا کہ میں آپ کو دین کی چند باتیں بتا دوں جو میں نے ان بزرگوں سے پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیان کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ آپ کے سامنے چند دن کی گفتگو ہوگی اور آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ اسلام کی زندگی ایک بہترین اور خوبصورت زندگی ہے۔ ظاہراً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی، پیسے والی زندگی، کار کوٹھی دولت والی زندگی بہتر ہے، مگر یاد رکھیے کہ زندگی بہترین صرف اسلام والی ہے، اور اسلام نے یہ تزکیہ نفس، دل کو صاف کرنے کا جو پروگرام دیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کروں گا۔ ہم یورپ میں جاتے ہیں تو یورپ سے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی گلیاں صاف ہیں، ان کے روڈ صاف ہیں، ان کے پارک صاف ہیں، یہ بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھنا اور اس بات کو پلے باندھنا کہ دین اسلام نے جہاں پر آپ رہتے ہیں اس جگہ کی بھی صفائی کا حکم دیا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جسم کے اندر جو یہ قلب ہے اس کو بھی صاف رکھو۔ یہ سب سے بڑا حکم ہے۔
راہبین ہمارے اس برصغیر کے اندر راہب یہ جو ہندوؤں کے لوگ ہیں ملت جن کو کہتے ہیں بڑی ریاضت کرتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ اندر کا من صاف ہو جائے لیکن باہر کی صفائی نہیں کرتے بندہ ان کے قریب تک نہیں بیٹھ سکتا یورپ کے لوگ باہر کی صفائی کرتے ہیں اندر کی صفائی نہیں کرتے لیکن اسلام اتنا بہترین مذہب ہے اسلام اتنا بہترین مسلک ہے اسلام اتنا بہترین راستہ ہے جس نے آپ کو اور مجھے حکم کیا کہ اندر کی بھی صفائی کر اور اپنے باہر کی بھی صفائی کر یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان کہ ایمان لے آنے والے لوگوں یاد رکھنا جو صفائی کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے جو شخص ایمان لایا ہو کلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہو اپنی زندگی کو نبی کی زندگی اور سنت کے مطابق گزارتا ہو مومن کے پاس پیسے نہ ہوں کوئی بات نہیں ہے مومن پر غربت اور فقر و فاقہ ہو کوئی بات نہیں ہے مگر مومن کا من بھی صاف ہو اور مومن کا بہر بھی صاف ہو یاد رکھیے یہ علماء یہ تعلیم اہل سنت والجماعت کے یہ بزرگ اور یہ ہمارے امیر اور ہمارے یہ بزرگ اکابرین نے آپ کا یہی آپ کو بتلانے کے لیے تشریف لاتے ہیں کہ اپنا من صاف کیجیے یاد رکھنا اس بات کو میرے پیارے عزیزوں آج میں آپ کو یہ پروگرام اور آپ کے سامنے تعلیم اہل سنت والجماعت کا میں یہ منشور پیش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری زندگی ہو تمہارا من بھی صاف ہو تمہارا بیر بھی صاف ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی بہترین گزرے اسلام نے حکم کیا تعلیم اہل سنت والجماعت نے یہ منشور دیا کہ تمہاری زندگی زمین پر گزرے تم سے قریب رہنے والا شخص تم سے پریشان نہ ہو کسی یتیم کا مال تم نہ کھاؤ کسی یتیم کے مال کے اوپر قبضہ مت کرنا یاد رکھنا یہ تعلیم اہل سنت والجماعت کا یہ منشور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق ہے اور یہ جگہ جگہ پر اعلان کر رہے ہیں کہ تمہاری زندگی نبی کی سنت کے مطابق گزر گئی اللہ کی قسم تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کی بڑی زندگی کے اندر بھی کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے سبحان اللہ اور یہ بات سچ ہے یہ حقیقت ہے اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا اس لیے میں آپ کے سامنے چند بات یاد رکھوں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے پاک پیغمبر کا وہ جوان ہے وقت نہیں وقت میں آپ کو یہ پورا قصہ سناتا حضرت ابو بکر صدیق یہ میرے پاک پیغمبر کا سسر بھی ہے یہ اسلام کا صف اول کا سپاہی بھی ہے یہ محمد رسول اللہ کا صحابی بھی ہے یہ محمد رسول اللہ کا شاگرد بھی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے اپنی دنیا بھی گزاری ہے اور اپنے اخروی معاملات بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت فضرا میں گزارتا ہے اس کی عظمت کے کیا کہنے اس کے ساتھ کون مل سکتا ہے میرا پیارا عزیز تو اور میں کوشش کریں کہ تیرا اور میرا رشتہ کسی بڑے آدمی کے گھر کے اندر ہو جائے تاکہ تیری میری دنیا کے اندر عزت بن جائے قربان جب ابو بکر صدیق زمین کے سارے لوگ کتب اور ابدال محدث اور مفسر اکٹھے ہو جائیں لیکن محمد رسول اللہ سے مقابلہ کسی کا نہیں ہو سکتا قربان جب ابو بکر صدیق تیری عظمت کے اوپر کہ تیرا رشتہ محمد رسول اللہ کے ساتھ تیری بیٹی جناب رسول اللہ کے گھر کے اندر آپ کا حرم محترم ہے میرا پیارا عزیز یاد رکھنا زمین کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کسی گواہی کی ضرورت تھی اللہ نے ایک بچے کو تیار کیا کہ میرے نبی کی تو صفائی دے میرے نبی کی تو وکالت کر میرے نبی کی صفائی تو دینا حضرت مریم کے اوپر لوگوں نے بہتان باندھا یاد رکھنا حضرت مریم کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اپنا دنیا کا بندہ وہاں پہ بھیجا جناب حضرت عیسیٰ کے اوپر حضرت عیسیٰ نے بھی گواہی دی لیکن یاد رکھنا قربان جو ابو بکر صدیق تیری عظمت کے اوپر جب تیری بیٹی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگی آپ کا وکیل صفائی اللہ بن گیا حضرت صدیقہ کا گواہی دینے کے لیے اللہ نے اپنا قرآن مقدس اتارا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میری پیاری عائشہ میرا حرم محترم
اے میری عائشہ، اے حضرت صدیق اکبر کی بیٹی، آ میرے قریب آ، اس لیے کہ تیری صفائی کے لیے اللہ نے قرآن مقدس اتارا ہے۔ قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر تیرے گھر کے اوپر، قربان جاؤں ابو بکر صدیق تیرے مقام کے اوپر، قربان جاؤں ابو بکر صدیق تیری تربیت کے اوپر۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، یا رسول اللہ، جس خدا نے میری برات کا اظہار کیا، جس خدا نے میری صفائی بیان کی، میں اس خدا کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس خدا نے میرے اوپر رحمت فرمائی، اس خدا کے سامنے میں سجدہ شکر بجا لاؤں گی۔ کیوں نہ ہو کہ جس کا باپ دین اسلام کے لیے قربانیاں کرتا رہا، زمانے کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف زبان تراشیاں کریں۔ یاد رکھنا اپنی زندگی کے اندر میرے پاک پیغمبر کے اس صحابی کو کبھی کان و تشریح کا نشانہ نہ بنانا۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر 1,24,000 قدموں کے صحابہ میں سے کسی کے اوپر گفتگو کی، یاد رکھنا علماء نے لکھا ہے کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا اس بات کو، اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھو، انہی علماء کے پاس آؤ، انہی کی مجلس کے اندر بیٹھو، انہی کے پاس بیٹھو گے، اللہ کی قسم دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہمارے علماء نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ میں اب آپ کو یہ سبق سنا رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، آپ کے سامنے یہ میرا سبق ہے کہ میرے پیارے عزیزوں، ہماری جماعت کا پروگرام کہ تو دنیا کے اندر زندگی بسر کر، اپنے والدین کی خدمت کر، والدین کی خدمت کے ساتھ تجھے جنت ملے گی، اللہ بھی راضی ہوگا، گنبد خضرا کے اندر محمد مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ تو دنیا کے اندر زندگی بسر کر، تیرا ہمسایہ تجھ سے تنگ نہ ہو، اللہ کی قسم ہے کہ تو رہتا تو دنیا میں ہوگا مگر جنت کے اندر تیرے محل تیار ہو رہے ہوں گے۔ مگر تھوڑی سی ایسے تکلیف ہے کہ انسان کوشش کرے کہ میں اپنی کوشش جناب رسول اللہ کی سنت کے مطابق کروں گا۔ جہاں پر زندگی بسر کرو، علماء کے پاس آؤ، تزکیہ نفس کراؤ، جب تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے اندر ایک ایسے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اور یاد رکھنا یہ ایسا لوتھڑا ہے، جب یہ لوتھڑا صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، یہ دل ہے، یہ قلب ہے، اور جب یہ قلب ٹھیک نہیں ہوتا پورا جسم کا جسم خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے میرا پیارا عزیز، میں تجھے آج یہ اپنا سبق سنانے کے لیے آیا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر علماء کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، ان اللہ والوں کا گھر کبھی نہ چھوڑنا، ان اللہ والوں کی خدمت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ کی قسم، ان علماء کے اوپر 1 روپیہ تم خرچ کرو گے، خدا تمہیں اس کے بدلے کے اندر بھی معلوم کبھی نہیں رکھے گا۔ یہ یاد رکھنا، علماء کو جب تم کھانا کھلاتے ہو اور اس پر بھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی قسم خدا اس کا بھی بدلہ اچھے طریقے سے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑی سی تنخواہ کے اوپر آپ کی اسلامی اور دینی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب آپ کی مجلس کے، آپ کی اس مسجد کے امام ہیں، خطیب ہے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب یزدانی آپ مناظر اسلام ہیں، اور ہماری جماعت تعلیم المبلغین کے صدر بھی ہیں۔ آپ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مرتضیٰ حمود صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، آپ جماعت کے امیر ہیں۔ آپ سب کے سب ان علماء کے ساتھ جڑ جائیں، اپنا تعلق علماء کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ کی قسم دنیا کے اندر کوئی شخص تمہیں گمراہ نہ کر سکے گا، مگر ہوگا تب جب آپ کا وقت ان علماء کے ساتھ گزرے گا، وگرنہ روزانہ فتنے ہیں، روزانہ فسادات ہیں۔ اس لیے ان علماء کی مجلس میں بیٹھو گے، اللہ کی قسم کوئی فتنہ تمہیں گمراہ نہ کرے گا، بلکہ یہ لوگ تمہیں قرآن مقدس بتائیں گے، اللہ کے کلام مقدس کی آپ کو تعلیم دیں گے۔ قرآن مقدس کے اندر آیا ہے، آج آپ اور میں دنیا کے اندر پریشان ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا وقت بڑا مشکل سے گزر رہا ہے، مگر اس کا سارا پروگرام، اس کی کامیابی کا راز یہ علماء بتائیں گے۔ دنیا والوں کو اس بات کا علم نہیں، اس لیے کہ انہوں نے کبھی دین کو پڑھا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بتایا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی امت کے لوگوں، یاد رکھنا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔
دنیا کے اندر زندگی بسر کرو گے، اگر میں خدا کا دروازہ اور میں خدا کا ذکر چھوڑ جاؤ گے تو یاد رکھنا میں خدا تمہاری دنیا کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اے میرا اللہ یہی سزا ہے یا اس کے بعد اور بھی سزا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد آگے کی آیت کے اندر فرماتے ہیں، اے انسان وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تو نے دنیا کے اندر زندگی بسر کی، دنیا کے اندر اپنا وقت گزارا، دنیا کے اندر میں خدا کو تو بھول گیا تھا، یاد رکھ کہ تو میدان معاشر میں آئے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میں خدا تجھے میدان معاشر کے اندر نابینا کھڑا کر دوں گا۔ کیا وجہ کہ تم دین کو بھول گئے ہو؟ آج ہم پریشان ہیں سارے کہ دنیا بڑی مشکل گزر رہی ہے۔ آپ پہلے اپنے اس گربان کے اندر دیکھو کہ ہم نے اللہ کے کلام مقدس کے ساتھ کتنی دوستی رکھی ہے، ہم نے جناب رسول اللہ کی سنت کے ساتھ کتنی دوستی رکھی ہے، اور اسی وقت جب یہ شخص وہاں نابینا کھڑا ہوگا اس کو سمجھنا غور کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، یہی شخص میدان معاشر میں روتا اور چیختا اور چلاتا ہوگا، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرا اللہ دنیا کے اندر تو نے مجھے زندگی دی، اے میرا اللہ دنیا کے اندر تو نے مجھے وجود بخشا، اے میرا اللہ دنیا کے اندر تو نے مجھے آنکھوں کا نور بھی عطا کیا تھا، دنیا کے اندر میں دیکھتا تھا، گناہگار بھی تھا، تب بھی تو نے میری آنکھوں کا نور نہیں چھینا تھا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میرا اللہ آج کے دن مجھے نابینا کیوں کھڑا کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اے انسان میں نے اس لیے تجھے نابینا کھڑا کیا کہ دنیا کے اندر تو میں خدا کو بھول گیا تھا، میدان معاشر کے اندر میں خدا تجھے بھول گیا ہوں۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں، اس لیے علم نہیں ہے کہ ہم علماء کے پاس آتے نہیں ہیں، علماء سے تعلق نہیں جوڑتے، علاقے کے کونسلر کے ساتھ میرا تعلق ہے، علاقے کے ناظم کے ساتھ میرا تعلق ہے، علاقے کے ایم پی اے کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس کی محفل اور مجلس کے اندر چائے پینے کے لیے اس کے ڈیرے پہ جاتا ہوں، وہاں پر دنیا داری کی باتیں سنتا ہوں۔ میں کیوں نہیں علماء کے پاس ہوں جو مجھے دنیا کی بھی کامیابی بتائیں اور آخرت کی کامیابی بتائیں؟ میرا پیارا عزیز، دنیا میں کبھی مایوس مت ہونا، مگر اپنی لائن اور اپنا راستہ ان علماء کے ساتھ سیدھا رکھنا۔ یہ وہ بزرگ ہیں، یہ ہمارے تعلیم اہل سنت والجماعت کے یہ وہ جید علماء ہیں۔ آج کے علاقے کے اندر ان لوگوں کی وجہ سے رحمت برستی ہے۔ اللہ کی قسم جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، وہ انہی علماء کی برکت سے ہے، ان علماء کے بغیر نہیں ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایم پی اے ایم ایل اے وزیر و مشیر آئے گا اس پر اللہ کی رحمت برسے گی۔ اللہ کی رحمت انہیں پر برسے گی جو محمد رسول اللہ کی سنت کے پیروکار ہوں گے۔ آپ سب کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اپنا تعلق علماء کے ساتھ جوڑیں گے کہ نہیں جوڑیں گے؟ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ ان علماء کی سرپرستی کے اندر چلیں، ان علماء سے اپنی گائیڈ لائن لیں، ان علماء سے پوچھیں کہ ہم نے کس راستے پر جانا ہے۔ یاد رکھنا یہ وہ مخلص لوگ ہیں، ان کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں، ان کو تمہارے ووٹ اور نوٹ کی ضرورت نہیں، ان کو صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، صرف اور صرف اتنی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا دنیا کے اندر وکیل کے پاس مشورے کے لیے جاتے ہو، مشورے کے لیے بھی وہ تم سے پیسے لیتا ہے کہ میری 5000 روپیہ فیس ہے مجھے دیتے جاؤ۔ قربان جاؤں علماء تمہاری عظمت کے اوپر، قربان جاؤں بزرگان دین تمہارے مقام کے اوپر، قربان جاؤں اہل اللہ تمہاری عظمت کے اوپر کہ تم ہمیں جنت کا راستہ بھی بتلاتے ہو اور فی سبیل اللہ بتلاتے ہو۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہم علماء کی کیا خدمت کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 15000 روپے سے کیا ہوتا ہے، 10000 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ صبح شام 1 منٹ کے لیے لیٹ ہو جائے سارے نمازی حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ لیٹ آ گئے ہیں۔ اللہ کا بندہ تجھے اس کی عظمت کا پتہ نہیں، یہ وہ شخص ہے، یہ تیرے مسلح پہ ٹھہرنے والا وہ شخص ہے جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے اندر ایک حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر وہ شخص کہ جو اپنے بیٹے کو قرآن مقدس حفظ کرائے گا، جب وہ میدان محشر کے اندر یہ بات گزر رہا ہوگا، اس کو اللہ نور کا تاج پہنائیں گے۔ زمانے کے لوگ میدان محشر کے اندر سر اٹھا کر دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں یہ کون شخص جا رہا ہے،
یہ کوئی ولی جا رہا، یہ کوئی کتب اور ابدال جا رہا ہے، یہ کوئی محدث اور مفسر جا رہا ہے۔ اے لوگوں، یہ کون شخص ہے جس کے سر کے اوپر نور کا اتنا بڑا تاج موجود ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، لوگوں یہ نہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ کوئی کتب ہے، نہ ابدال ہے، نہ محدث ہے، نہ مفسر ہے، بلکہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کے اندر اپنے بیٹے کو قرآن مقدس کا حافظ بنایا تھا۔ یہ اپنے بیٹے کو قرآن مقدس کا حفظ کرانے کا نتیجہ ہے، اور یہ وہ شخص ہوتا ہے مسلح پر ٹھہرتا ہے، اس کے لیے میدان معاشر میں حکم ہوگا، اے اللہ کے کلام مقدس کا حافظ، اللہ کے کلام مقدس کی حفاظت کرنے والا شخص، اللہ کے کلام مقدس کے ساتھ دوستی رکھنے والا شخص، آج تو الف لام میم ذالک الکتاب الحمدللہ رب العالمین سے قرآن مقدس شروع کر اور جنت کے درجات کے اوپر چڑھتا جا، جہاں پر تو سورۃ الناس کی آخری آیت کو پڑھے گا وہی تیرا گھر ہوگا۔ کہ یہاں سے تو صرف قرآن مقدس کو پڑھنا شروع کر اور درجات جنت کے اوپر چڑھنا شروع کر، جہاں پر تو بناس کرے گا وہ تیرا گھر ہوگا۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کو میدان معاشر کے اندر حکم ہوگا، دنیا کے اندر تم نے وقت گزارا تھا، دنیا کے اندر پریشانیاں گزاری، دنیا کے اندر قلیل تنخواہ کے اوپر تم نے گزارا کیا، تم نے میں خدا کے کلام مقدس کے ساتھ یاری کو نہیں چھوڑا، محمد مصطفیٰ کی غلامی کو بھی نہیں چھوڑا۔ آج میں خدا تمہارے اوپر ایسا راضی ہوں، آج میں خدا تمہارے اوپر ایسا راضی ہوں کہ تم خود نہیں بلکہ 10 آدمی جن کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہوا ہے ان کو بھی جنت میں لے جا کر چلے جاؤ۔ کہ 10 آدمی ایسے جن کے اوپر جہنم واجب ہے، اے حافظ قرآن یہ 10 آدمی لے کر تو بھی جنت میں چلا جا۔ میرا پیارا یہ بہت بڑا ایک مقام ہے، اس مقام کو سمجھنے کے لیے اہل اللہ کے پاس آنا پڑے گا، اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا، اپنے دل کو بغض سے صاف کر، اپنے دل کو بغض سے صاف کر، اپنے دل کو کینہ سے صاف کر، کسی دوست کے ساتھ اچھائی کا تعلق رکھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھائی کا تعلق رکھ، اللہ کی قسم اپنے غریب ہمسائے کا خیال رکھ اور اپنے قریب رہنے والے لوگوں کا خیال رکھ، اپنے ساتھ زندگی بسر کرنے والے لوگوں کا خیال کر، یتیم بچوں کا خیال کر، بیوہ مساکین عورتوں کا خیال کر۔ اللہ کی قسم تو دنیا کے اندر زندگی بسر کرے گا مگر تیرے جنت کے اندر بھی تذکرے ہو رہے ہوں گے۔ یہ فلاں آدمی کی جنت ہے کہ جس آدمی نے دنیا کے اندر فلاں کام کیا، دنیا کے اندر فلاں کام کیا۔ میرا پیارا عزیز، کسی کونسلر دنیا والے کا کوئی نام نہیں ہے، نام اسی وقت نکلے گا جب محمد مصطفیٰ کی غلامی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر ہم اپنا وقت بسر کرتے ہیں کہ یہ فلاں MLA کا بندہ ہے، اس کا بڑا نام ہے، یہ فلاں وزیر کا بندہ ہے، اس کا بڑا نام ہے، اس کی اندر سے کیا کہنے جس کے متعلق اعلان ہو کہ یہ محمد مصطفیٰ کا بندہ ہے۔ کیا بات ہے، اسی بات کے اوپر میں اپنا بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات اس بات پر وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہمارا تعلق علماء کے ساتھ ہوگا۔